اب ہم شروع کرتے ہیں تفسیر اپنی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب جو مضمون ہمارا شروع ہو رہا ہے یہ بالکل نیا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بات فرمائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام کے غلبے کی تکمیل کی بات کی تھی. وہ ایک کام تھا اندرون عرب اسلام کا غلبہ، وہ مکمل ہو گیا. اب بیرون عرب سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے جو بیرون عرب اسلام کے غلبے کا آغاز تھا. غزوہ تبوک یہ رومیوں کے خلاف اقدام کیا گیا تھا. اب وہ کیا ہوا معاملہ وہ بھی دیکھتے ہیں. ایکچولی تھوڑا سا پس منظر بھی ہے اس کا، جس کا کہ دھاگا جا کر غزوہ موتا سے، جنگ موتا سے مل جاتا ہے. یہ موتا ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کہ رومن سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی اور مسلمان وہ جنگ جیت نہیں پائے تھے. اس میں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تھے اور جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے. 3 سپہ سالار مسلمانوں کے ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے تھے. آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے، یعنی کہ فتح مکہ سے یہ پہلے کا واقعہ ہے غزوہ موتا جو ہے. تو خالد بن ولید الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر پرچم سنبھال لیا تھا اور انہوں نے کسی طرح مسلمانوں کے لشکر کو بچایا تھا اور واپس وہ مدینہ آ گئے تھے. تو لہٰذا وہ ایک معاملہ ادھورا باقی تھا ابھی. تو لہٰذا وہ جب فتح مکہ وغیرہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ کیا. تو اس کا یہاں پر ذکر ہے. رومن سے مقابلہ ہوا. سخت گرمی میں نکلنا تھا. سفر بہت لمبا تھا، تقریباً 600 کلومیٹر کا راستہ تھا. نہ صرف یہ مسئلہ کہ گرمی بہت تھی، فاصلہ بہت لمبا تھا، بلکہ کھجور کی فصل بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، بس کٹنی تھی. اور یہ موقع ہوتا بھی بڑا ڈیلیکیٹ ہے کہ اگر پھل کو نہ اتارا جائے تو خراب ہونے کا اندیشہ. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھروں میں تنخواہ دار جو لوگ ہیں، تنخواہ دار ملازمین، کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے پیسے ختم ہونے لگتے ہیں. تو بالکل یہ کسانوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایک فصل جب وہ اتارتے ہیں اندازہ اس کا یوں لگاتے ہیں کہ اگلی فصل تک یہ چل جائے گا. تو اگلی فصل جب کاٹنے کا وقت آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلا سٹاک ختم ہو رہا ہے. تو غذا کی قلت، یہ یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ غذا کی بڑی قلت تھی. دشمن کی ہیبت بہت تھی. یہ کوئی ودن عرب کوئی چھوٹے موٹے لشکر تو نہیں تھے. مقابلہ کس سے تھا؟ رومن لیجنری سے مقابلہ تھا. وہ تو مشہور اور معروف تھے. obviously منافقوں پر جنگ کی پکار اس وقت بہت بھاری پڑ رہی تھی. نارملی بھی جنگ کی پکار بھاری پڑتی تھی، اب تو بہت زیادہ بھاری تھی. تو آگے کی جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں شدید ناراضگی کا اظہار ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اس لیے اس سورت کو سورہ فادحہ بھی کہتے ہیں. فا الف ضاد ہا اور تا، فادحہ، منافقین کو رسوا کرنے والی سورت. اور مسلمانوں کو آگے کی آیات میں خوب قتال کی ترغیب دی گئی ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام بہوث بھی ہے. بہوث، بہاثہ کیا ہوتا ہے؟ ابھارنا، کسی کو انسپائر کرنا، ابھارنے والی صورت ہے. مضمون کا آغاز ڈانٹ سے ہے، زجر سے ہے، خفگی کے اظہار سے ہے. منافقوں کے بارے میں ہم اب تک مختلف موقعوں پر تنقید پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن سورہ توبہ میں یہ انداز بہت سخت ہے. اتنے کڑک تیور منافقین کے خلاف ہمیں اور کسی صورت میں نہیں ملیں گے جتنے کہ ہم کو سورہ توبہ میں ملیں گے. غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا. ملک شام پر قبیلہ غسان کی حکومت تھی اور یہ رومن ایمپرر کے تحت تھے. جو غسان تھے یہ رومن ایمپررز کے تحت تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت پر انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی. فتح مکہ کے بعد ان کو مزید یہ خطرہ لگا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ کریں گے.
لہٰذا انہوں نے روم کے بادشاہ سے مدد مانگی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور حملہ کریں۔ روم کا بادشاہ ہرقل تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط روانہ کیے تھے تو ایک خط آپ نے ہرقل کی طرف بھی روانہ کیا تھا، اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ اسلام لانا چاہتا تھا لیکن اس کے درباریوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہی ہرقل ہے جس نے کہا تھا کہ اگر واقعی یہ نبی سچے ہیں تو میرے قدموں کی جگہ کل ان کے قبضے میں ہوگی، اور اس نے کہا تھا اگر میں کر سکتا تو میں خود اٹھ کر جاتا، ان کی خدمت میں پیش ہوتا اور میں ان کے پاؤں دھوتا۔ اس حد تک اس کو سمجھ آ گیا تھا، اس لیے کہ عالم ہوگا، اپنی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہوں گی، تو وہ چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرے، لیکن درباریوں کے پریشر میں آ گیا اور اپنا ارادہ چھوڑ دیا۔ اور اچھی طرح جانتا تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ غسان کی نقل و حرکت سے غافل نہیں تھے، تو آپ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اقدام کریں اس سے پہلے کہ وہ شاہ غسان جو ہے وہ مدینے پر فوج کشی کرے۔ لہٰذا اس موقع پہ اعلان عام تھا۔ تو دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں، ایک تو غزوہ مؤتہ کا فیکٹر اپنی جگہ، اس کے علاوہ پھر یہ خبریں مل رہی تھی کہ شاہ غسان چڑھائی کرنے کی سوچ رہا ہے، اس کی تیاریاں کر رہا ہے، روم کی حکومت سے اس نے مدد مانگی ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ ہر ایبل باڈیڈ مین کا نکلنا ضروری ہے۔ قتال فرض کفایہ ہے ہمیشہ کے لیے، جنرل رول یہ ہے۔ اس دفعہ غیر معمولی صورتحال تھی تو غیر معمولی اقدام کیا گیا، اور قتال کے لیے نکلنا تبوک کے موقع پہ فرض عین تھا۔ جو بھی عاقل بالغ صحت مند ہے اس کو نکلنا ہے۔ ہنگامی صورتحال تھی تو منافقوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو نہ صرف انفاق مال کا تقاضا آ رہا تھا بلکہ بذل نفس کا بھی تقاضا تھا۔ اب آپ کا یہ بذل نفس کیا ہوتا ہے، پلیز اس کو بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ یہ 2 تقاضے ہیں جو کہ انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اسلام کی راہ میں، اور جو ان 2 تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا انشاءاللہ وہ کبھی منافق نہیں بنے گا۔ ایک کیا ہے؟ انفاق مال، وہ تو لکھ لیں گی نا، سمپل انفاق مال۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بذل نفس۔ یہ انشاءاللہ کبھی آپ آگے تفسیریں وغیرہ پڑھیں گی تو آپ کو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سمپل الفاظ میں کیا ہے کہ دولت بھی خرچ کرو اور جان بھی لگاؤ۔ تو جب یہ 2 تقاضے سامنے آ گئے منافقوں کے، وہ تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ گرے پڑ رہے تھے بالکل۔ تو اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے مضمون کا آغاز کیا ہے یہاں پر، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جس بات سے آغاز ہوتا ہے وہ بات زیادہ اثر بھی کرتی ہے، اور زیادہ پائیدار اثر رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یاد بھی رہ جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خطاب تو عمومی صیغے میں ہے، لیکن یہاں آمنو جب ہم پڑھتے ہیں ہم آگے کے مضمون کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ صادق مومنوں سے بات کر رہا ہے یا یہ منافقوں سے بات کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو گئے ہو۔ مضمون ہمیں بتائے گا کہ بات منافقوں سے ہے یا مومنوں سے ہے، اور خطاب سب سے یا ایھا الذین آمنو ہی کے صیغے میں کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو آگے کا خطاب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں تمام مومن مخاطب نہیں ہیں، ابو بکر اور عمر مراد نہیں ہیں، رخ منافقوں کی طرف ہے۔ پوچھا گیا ان سے ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تم کو معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ خطاب سے صاف ہمیں سمجھ آ گیا کہ رخ منافقوں کی طرف ہے، اور بڑی ڈانٹ ہے اس کے اندر کہ کتنے بزدل ہو گئے ہو تم، کتنے کم ہمت ہو گئے ہو۔ کیا دنیا کی محبت نے دین کی غیرت بالکل ختم کر دی ہے تمہارے اندر سے؟
زمین سے لپٹے چلے جا رہے ہو. یہ 8 محبتیں جو اللہ نے گنوائی تھیں آیت 24 میں، یہ تمہارے پیروں کی ایسی بیڑیاں بن گئی ہیں، میگنیٹک اٹریکشن، لپٹے جاتے ہو زمین کے ساتھ. اور ظاہر زمین کے ساتھ کون لپٹتا ہے؟ جانوروں کی بھی اقسام ہیں، اور جانوروں میں بہت سے ایسے جانور ہیں جو زمین سے لپٹے ہوئے نہیں ہیں. ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، جراف ہے، مثال کے طور پہ یہ ٹال جانور ہیں. زمین سے لپٹنے والے جانور تو ادنا ترین سمجھے جاتے ہیں، موذی ترین سمجھے جاتے ہیں. سانپ اور بچھو مثال کے طور پہ یہ سب سے زیادہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. تو اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہوئے جا رہے ہو زمین کی طرف. زمین کی کشش تم کو کھڑا نہیں ہونے دے رہی. دنیا فتنہ بن گئی تمہارے لیے. اور فرمایا کہ یہ زمین ہے، زمین کی محبت اور دنیا کی زندگی کی محبت ہے کیا چیز، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کن کٹے بکری کے مردہ بچے پر سے ہوا. ایک تو بکری خود پوری نہیں بچہ، اور کیسا کان کٹے ہوئے پراپر نہیں، اوپر سے مرا ہوا لاش پڑی ہوئی تھی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم تو کسی قیمت پر اس کو پسند نہیں کریں گے کہ ہم 1 درہم میں بھی اس کو خریدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کے لیے دنیا اس سے بھی حقیر ہے جتنا تمہارے لیے یہ بکری کا بچہ حقیر ہے. اس وقت اتنی گھٹیا ہے دنیا اللہ کی نظر میں. اور کہیں مچھر کے پر سے مشابہت دی ہے دنیا کو، کہیں سمندر کے مقابلے میں انگلی پر لگا ہوا پانی کہہ کر سمجھایا کہ اس دنیا کو تم ضرورت سے زیادہ اہمیت مت دینا، یہ کفر اور نفاق کا سبب بنے گی، آخرت بھی اپنی کھو دو گے. تو ڈانٹ بھی ہے اور اب آگے دھمکی بھی آ رہی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر. تم نہ اٹھو گے اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بتا دیا کہ خالی یہ نہیں ہے کہ تم آخرت کھو دو گے. اللہ تعالیٰ نیوٹرل نہیں رکھے گا کہ چلو جنت نہیں ملی، آخرت نہیں ملی. اللہ عذاب دے گا، اور کیسا دردناک عذاب. تم ڈر رہے ہو نا کہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تو بیسکلی تم ایک ڈر سے جو بھاگ رہے ہو تو تم دوسرے عذاب میں کود رہے ہو. جنگ کی آگ تو تم کو پتہ نہیں چھوئے یا نہ چھوئے، بھی تو پتہ نہیں کہ جنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جہنم کی آگ میں تو ضرور پڑ جاؤ گے تم جا کر. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک امیجنری فیئر سے بچ کے حقیقی خطرے میں انسان اپنے آپ کو ڈال دے. صرف سوچ کے کہ اچھا میں آگے بڑھوں گی تو شاید کھڈا آ جائے گا، تو پیچھے جو کھڈا موجود ہے اس میں اپنے آپ کو ڈال دے انسان. کون سی عقل مندی ہے یہ؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو، آگے دنیا سے مت لپٹے رہو. تم دنیا میں ذلت اور رسوائی اور محکومی کا سامنا کرو گے، اور آخرت کے ہر مرحلے پر ایک عذاب تم کو ملے گا، یہاں تک کہ جہنم میں جا پڑو گے جو سب سے سخت عذاب کی جگہ ہے. تو یہ تو تمہارا معاملہ ہے، اور یہ مت سمجھنا اللہ تمہارا محتاج ہے. زیادہ اپنے آپ کو اوور ویلیو نہیں کرنا، زیادہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھنا کہ تم نہ اٹھو گے تو دین کا کام نہ ہوگا. نہیں، تم کو تو اللہ نمٹ لے گا، تم کو تو اللہ بھگت لے گا. تم آرام طلبی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو نا جہاد اور قتال، اتنی تکلیف تم کو پہنچے گی، کوئی آرام تم کو ملے گا نہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح حالات کو چاہے بدل دے. اللہ تعالیٰ جو ہے کانٹوں پر بھی سلا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نرم گدیلوں پر لیٹنے والوں کی بھی نیند اڑا دے. یہ تو اللہ کی شان ہے. میدان جنگ میں بھی صحابہ کو سلا دیا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں محفوظ بیٹھا ہو اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو، اور غم اور فکریں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں. تو یہ تو تمہارا حال اللہ کرے گا، اور اللہ کے پاس کوئی کمی کسی کی نہیں. وہ یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. یہ سعادت کسی اور کو اللہ بخش دے گا. ولا تضروہ شیئا، اور تم کچھ اس کا بگاڑ نہ سکو گے. ایسے لوگ اللہ لے آئے گا جفاکش ہوں گے، بہادر ہوں گے، کمیٹڈ ہوں گے. اے منافقو، تم جیسے تن آسان پست ہمت خود غرض نہیں ہوں گے. آج یہ تو دعا مانگی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے اور گھبراہٹ سے اور حزن سے اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے.
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی ارادے کو پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے ایسے منافقوں سے بے نیازی ظاہر کی جا رہی ہے کہ تو یہ مت تم سمجھنا کہ تم نہ اٹھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا رہ جائیں گے۔ دراصل نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے، نبی کی مدد دین کی مدد ہے دراصل۔ تو فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کس طرح ہجرت سے لے کے اب تک ہر موقع پہ اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، نہ صرف خود ساتھ دیا بلکہ مخلص ساتھی مہیا کر دیے، ان کے پسینے کی جگہ خون بہانے کو وہ تیار تھے۔ ایک ایک ایسا صحابی ہزاروں منافقوں اور بزدلوں پر بھاری تھا۔ اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر کا۔ صاحب سے مراد یہاں پر ابو بکر ہیں، تو قرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی نہیں تھے، اس نے دراصل قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے۔ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، مکے سے نکلے چھپتے چھپاتے غار ثور پہنچے اور وہاں پناہ لی۔ ایک عام راستہ تھا جو کہ نارتھ ہو جاتا تھا، وہ راستہ چھوڑ کے ساؤتھ والا راستہ لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بہت مشکل راستہ تھا اور زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یقین تھا مکے والے آپ کا تعقب کریں گے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ریلیٹیولی ان نون راستے کی طرف سے مدینے کی طرف چلے تھے۔ اب جن لوگوں نے بھی سروے کیا ہے غار ثور کا، وہ کہتے ہیں کہ غار کا جو انٹرنس ہے، دہانہ ہے، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا ہو کے بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا، اور بہت ڈیپ غار نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا غار کے بہت اندر تک جا کے اور کہیں کوئی بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، بہت لو ہے اول تو کہ کوئی کھڑا ہو کے داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ لیٹ کر داخل ہونا ہوتا ہے، اور بالکل شیلو ہے، بس سمجھے کہ آؤٹ کراپ ہے ایک طرح سے پتھر کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پناہ لے لی تھی۔ دشمن اس غار کے دہانے تک پہنچ بھی گئے تھے، ابو بکر سخت پریشان ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر یہ نیچے نظر بھی کر لیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات فرمائی تھی جو اللہ نے نقل کی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے یقول لصاحبہ، کون کہہ رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ کیا؟ لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بہادری دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ذرا بھی نہیں ڈرے۔ تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ خاص سکون اور اطمینان اور بے خوفی کی پھر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کر دی اور غیبی مدد پہنچائی جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو بس مومن انتظام کرے، محنت کرے، کوشش کرے، پھر بے فکر ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسے ایسے سمپل طریقوں سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کافروں سے نگلیکٹ ہو جاتی ہے، بعض چیزوں کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں۔ کیسے مدد کی؟ کافر گھوڑوں پہ چڑھ کے کہاں سے دوڑتے بھاگتے یہاں تک پہنچے، غار کے دہانے تک پہنچ گئے، نیچے نہیں دیکھا۔ یہ کوئی کر سکتا تھا، کوئی کروا سکتا تھا،
صرف اللہ کروا سکتا تھا. اور اللہ ایسے مدد کرتا ہے. کبھی اگر میں اور آپ اللہ کی راہ میں نکلیں, اور الحمدللہ ہم تو ہیں ہی مجاہد اللہ کے فضل سے, کبھی اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو. اپنی کوشش کریں, ارادہ اپنا پختہ کریں, عزم اپنا پکا کریں. کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان مسلسل محنت کرے, یقین اپنا پختہ رکھے اور کام کیے جائے, اور اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی. کبھی انسان اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو. اور کافروں کا اللہ تعالیٰ کس کس طرح ناکام کرتا ہے. اور ہم نے تعداد کے بارے میں کتنا پڑھا, سورہ آل عمران میں پڑھا, پھر ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ مناظر کو جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ حقیقت دیکھ رہے ہوں. جیسے کہ پرسیپشن از ریالٹی, بیسکلی جو پرسیپشن ہوتا ہے انسان کو اسی کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافروں کے پرسیپشن پہ کام کرتا ہے, بعض دفعہ مومنوں کے پرسیپشن پہ کام کرتا ہے. بعض چیزیں کافر مس آؤٹ کر جاتے ہیں, کچھ مس کیلکولیشنز ان سے ہو جاتی ہیں. ہزار طریقے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے. توکل اللہ پر رکھیں, نیت خالص رکھیں, محنت اپنی کریں, پورا انتظام کریں, نتائج کا خوف نہیں کریں, اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے کفر کا زور توڑ دیا, اور اللہ ہے تو اللہ ہے الاعلیٰ, اس کی بات بھی علیٰ ہے, سب سے اونچی ہے اللہ کی بات. تو کہا گیا مسلمانوں سے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو, خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پرزور ترغیب ہے جہاد کی. برکتوں اور سعادتوں کے دروازے کھلیں گے اگر تم سمجھو. نکلو اللہ کی راہ میں, خوش قسمت نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں, خوش قسمت قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی راہ میں, خوش قسمت ہوتے ہیں جو گھروں کا آرام چھوڑ کے پھر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور بے آرامی برداشت کرتے ہیں. یہ اتنی اہم آیت ہے جس سے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رہنمائی لی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں, بدری صحابی ہیں. بدر سے یہ آپ کے ساتھ شریک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کئی سال زندہ رہے. 90 سال کی ان کی عمر تھی. مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا. قسطنطنیپل جو آج ہم کہتے ہیں استنبول جو ہے نا ٹرکی, قسطنطنیہ پہ حملے کی تیاری ہو رہی تھی, اس میں شامل ہو گئے. کیا ضرورت تھی ان کو؟ کہتے بھئی میں نے بدر میں شرکت کر لی, میں نے میزبانی کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے تن من دھن لگا دیا اسلام کے لیے, اسلام کا پودا درخت بن چکا, تناور ہو چکا, بہت سا ریسورس اویلیبل ہو گیا, بس آئی ہیو ڈن مائی بٹ, میں نے حصہ ڈال دیا, اب میں آرام کروں گا. نہیں, 90 سال کے ہو کر اور پھر یہ نکلے ہیں, مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں, اور وہاں پر پھر ان کی موت کا وقت آ گیا تو مرتے وقت خواہش ظاہر کی تھی کہ دشمن کے سرزمین میں جہاں تک ہو سکے آگے جا کر مجھ کو دفن کرنا. اور یہ آیت پڑھی انفروا خفافا وثقالا, نکلو ہلکے ہو تو بھی بھاری ہو تو بھی. آج بھی استنبول کے پاس میں ایک مسجد ہے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کی قبر ہے, واللہ عالم ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہاں پر لوگ جاتے ہیں. تو مقداد ابن اسود کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ, بوڑھے ہو گئے تھے. یہ آپ کو یاد ہے کون ہے؟ بدر کے موقع پہ انہوں نے تقریر بھی کی تھی. مقداد بن عمر یا مقداد بن اسود نام آتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, اسلام الحمدللہ پھیلتا چلا گیا, یہ بوڑھے ہو گئے, جسم بھی بھاری ہو گیا. اس کے باوجود اسلامی لشکر کے ساتھ نکلے اور کہتے تھے سورہ بہوث, کون سی ہے سورہ بہوث؟ سورہ توبہ. کہتے تھے سورہ بہوث ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا, نکلو ہلکے ہو تو بھی نکلو, بھاری ہو تو بھی نکلو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کی عمر بہت ہو گئی تھی. ابو طلحہ جنہوں نے اپنا باغ دے دیا تھا, 600 کھجور کے درخت تھے جس کے اندر, جب وہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یا جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے قرض حسنہ, تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. تو ان کا کہ میں نے اپنا باغ آپ کے نام کیا, اللہ کے نام پہ دیا میں نے اس کو. 600 کھجور کے درخت تھے, اس کے اندر گھر بھی ان کا تھا.
جب یہ سودا کر آئے تو بیوی گھر کے اندر تھی، باغ میں داخل نہیں ہوئے تھے ابو طلحہ، باغ کے باہر کھڑے ہو کے بیوی کو آواز دی تھی کہ بس باہر نکل آؤ تم، میں نے تو یہ باغ اللہ کے نام کر دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا۔ اور وہ کیا اللہ کی بندی تھیں، کہتی ہوئی نکلی کہ بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا سودا کیا تم نے۔ دیکھیں نا، مومن خواتین کچھ کم نہیں تھیں، پیچھے نہیں تھیں کچھ۔ یہ ہے ابو طلحہ، کتنا کچھ کر چکے، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے، جو ہم نے بھی پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا، ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، ابو بکر اور عمر کے ساتھ جنگیں کی، اب ہم آپ کی جگہ لڑیں گے۔ لیکن ابو طلحہ نہ مانے، تو نکلو، تعداد میں، اسلحے میں، عمر میں، علم میں، ہمت، ایمان، صحت میں، کم ہو زیادہ ہو، بس نکلو۔ دل چاہ رہا ہے یا طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، نہیں دل چاہ رہا، نکلو۔ آسانی ہو، مشکل ہو، بس نکلو۔ سچی بات ہے، دیکھیں میں اور آپ تو یہاں قرآن پڑھ رہی ہیں، کتنی دفعہ دل نہیں چاہتا کلاس میں آنے کا، ہوتا ہے نا ایٹ ٹائمز، نہیں دل چاہتا، گھر انسان کو پکڑ لیتا ہے ایٹ ٹائمز، خاص طور پر اگر گھر میں کوئی خاص اوکیزن ہے یا بچے آئے ہوئے ہیں یا مہمان آئے ہوئے ہیں یا کچھ اور ہے، یا بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا مثال کے طور پہ، اور باقی لوگ بھی کہہ رہے کہ آج نہ جائیں نا، آج نہ جائیں نا، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، یاد کر لیں اس آیت کو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، دل چاہ رہا ہے تو بھی نکلو، دل نہیں چاہ رہا تب بھی نکلو، اور جب نکل آتے ہیں اللہ دل کھول دیتا ہے۔ گھر بیٹھے ہم کون سے لڈو بنا لیتے مجھے بتائیں، کیا خیر سمیٹ لیتے اپنے لیے، وقت ہی ضائع کرتے ہیں نا، 4 چائے کی پیالیاں پی چکے ہوتے اور کیا کرتے مجھے بتائیں، نتھنگ ایلس۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کر لے آتا ہے، کچھ سے اپنا آخرت کا بھی ہم گھر بنانے کا انتظام کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہم سے ہلا نہ جائے، سچ بات ہے، اگر قرآن کا ساتھ چھوڑ دیں تو بس نکلو، آسان ہے تو بھی نکلو، مشکل ہے تو بھی نکلو، جو ہے نکلو، بس لگا دو اور کھپا دو، تم دیکھنا خیر کے سوا کوئی دوسرا انجام، کوئی دوسرا نتیجہ نہیں ہوگا۔ پھر ان منافقوں کے بارے میں فرمایا، لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے نبی، اگر فائدہ آسانی سے حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، یہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، اگر ہم چل سکتے یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن جب ان کے پول کھلیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الشقہ کا مطلب ہے دور کی زمین، یعنی آسانیاں، سہولتیں، فیسلٹیز، ایز ہوتا تو یہ لوگ یعنی منافق ضرور نکلتے کہ چلو ٹھیک ہے، ٹہلتے ہوئے جائیں گے، غنیمت لے کر آ جائیں گے۔ منافق دراصل آسانی اور کامیابی اور نفع کا محتاج ہوتا ہے، نفع کا پجاری ہوتا ہے، چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے۔ سارے فیکٹرز کامیابی کے سامنے سجے ہوئے ہوں گے تو یہ آرام سے نرم نرم گدوں پر، پھول کی پتیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے جہاد کر لیں گے اور سوچیں گے کہ بھئی واہ کیا دین پر احسان کیا ہے ہم نے۔ یہ تپتی ریت جو ان کا انتظار کر رہی تھی تبوک کے سفر میں، اور یہ نوکیلے پتھر کہ جیسے صحابہ کے پاؤں ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ ان کو چیتھڑے باندھنے پڑ گئے تھے، پورے جوتے بھی نہیں تھے صحابہ کے پاس، سواریاں تو پھر بہت دور کی بات تھی، نوکیلے پتھروں پہ چل چل کے پیروں سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ یہ بھوک، یہ پیاس، اور مقابلے میں پھر کس کے پاس جا رہے تھے؟ رومن لیجنریز کے پاس جا رہے تھے، تو یہ خطرے، یہ نازک مزاج برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پیمپرڈ ایگزسٹنس کی ان کو عادت تھی، کہاں مشقتیں اٹھاتے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ ہم نے کاہلی کی بات آج کی تھی نا، یہ کاہلی کا حال ہے، جبن اور کسل۔ اور پھر یہ تو تبوک تھا، 600 کلومیٹر کا فاصلہ، شدید گرمی، سواریاں، سامان پورا نہیں،
کھجور کی فصل تیار کھڑی چھوڑ کر نکلنا، قیامت لگ رہا تھا. تبوک کے لشکر کو جیش العسرہ کہتے ہیں، آگے آئے گا بھی انشاءاللہ کہ عسرہ کا لفظ، ساعۃ العسرہ لفظ آئے گا. جیش لشکر کو کہتے ہیں، عسرہ تنگی کے زمانے کا لشکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، ہرقل مقابلے پر نہیں آیا. مزے کی بات تو یہ ہوئی کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں. 20 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی میدان میں آ کر آپ کا مقابلہ کرے. ارد گرد کے قبائل بہت مروب ہو گئے کہ اس گرمی میں ریگستان پار کر کے یہ رومیوں سے مقابلہ کرنے آ گئے، اور رومی اتنا ڈر گئے کہ مقابلے پر نہ آئے. تو ایک فاتح کے حیثیت سے آپ وہاں موجود رہے. قبائل آئے، آ کر انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یا کچھ نے اطاعت کا معاہدہ کیا، اور اللہ کا فضل لے کر آپ لوٹے. اب منافق آ کر بہانے بنانے لگ گئے. تو جانے سے پہلے بھی بہانے بنائے تھے منافقوں نے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے، اور جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تب بھی انہوں نے بہانے بنائے تھے، جس کا یہاں ذکر ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. قسمیں کھا کھا کر وفاداری کا یقین دلانے لگے. اچھا، منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ ایسے وقت فرما برداری وفاداری کی باتیں کرتا ہے جب ضرورت نہیں ہوتی. دعوے کروا لیں، مدینے میں مرنے کی باتیں کروا لیں، اپنی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کی باتیں کروا لیں، اور سر پہ دوپٹہ نہیں لیا جاتا، ایک سنت پر عمل نہیں کر سکتے، شادیوں کے اندر ایک قربانی نہیں دی جا سکتی. اور باتوں میں کیا ہے؟ گفتار کا غازی تو کوئی بھی بن سکتا ہے، بات تو ساری یہ ہے کہ جب کردار کا غازی کوئی بنے. تو ضرورت نہیں ہوتی تو باتیں کروا لیں. وقت پڑنے پر عمل الٹ جاتا تھا، دغا بازی، نافرمانی، خوب بہانے بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لحاظ بہت تھا، آپ ان کے بہانے قبول کر لیتے تھے. اب بہت ٹائم گزر گیا تھا. دیکھیں نا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو فتح مکہ کے بعد 8 سال 8.5 سال تو ہو گئے تھے نا. تبوک جب پیش آئی ہے، جن کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا تھا، بہت سے منافقوں نے مہلت سے فائدہ اٹھایا اور وہ مومن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، تھوڑی قرآن کی ڈانٹ ٹپٹ، تھوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، تو جو کیرٹ اینڈ سٹک ٹیکنیک اسلام نے استعمال کری وہ افیکٹو بہت ہوئی تھی، حقیقت ہے یہ. لیکن پھر کچھ ابھی بھی منافق بچ گئے تھے. ان میں سے بعض کی اب بھی امید تھی کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن بعض اپنے نفاق میں کٹر ہو گئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ بس انف از انف، نو مور ایکسکیوزز. اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے. پھر ابھی آپ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا رکوع کریں گے.